اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد نہ باطل کلام کو چھوڑے نہ باطل کام کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نہ مجھے بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ کتنی سینٹی گریڈ میں اس نے روزہ رکھا ہے، کتنی گرمی میں اس نے پیاس کی ہے، کیا کچھ بھی کیا ہے، اپنی طرف سے مجاہدہ سمجھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس مجاہدے کی ضرورت نہیں، اصل مجاہدہ تو یہ تھا اس روزے میں تو نے جو میرا دوسرا حکم تھا، اصل قولن اور فعلن بھی کوئی میری نافرمانی نہ کی ہوتی تو میں تو اس کو اجر دے دیتا. تیرے اس بھوکا رہنے کی پیاسا رہنے کی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ یہ روزہ ہے. یہ روزے کی حقیقت ہے. ہمارے سمجھنے سے مجاہدہ اور ہمارے سمجھنے سے محنت نہیں ہے. محنت اور مجاہدہ اسی وقت ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی قانون کے مطابق انسان اس چیز کو عبادت کو ادا فرما دے. اب اس میں یہ نہیں کہ سردی میں کسی نے رکھا تو گرمی میں رکھا تو گرمی میں اللہ کو ترس آ جائے گا، پیاسا نہیں تھا بیچارہ، بہت برا حال تھا، اللہ نے صاف کر دیا مجھے کسی ایسے بندے کی پیاس اور بھوک متاثر نہیں کر سکتی. متاثر اللہ کو نہیں کر سکتی. اگر انعام لینا ہے ہمیں اس روزے کا تو صبح ہی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ روزہ اصل یہ نہیں ہے. روزہ اصل یہ ہے کہ پوری طور پر اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنی ہے، ہر لحاظ سے، قولن بھی اور فعلن بھی. کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہوگی، ہمارے جسم سے بھی نہیں ہوگی، عمل سے بھی نہیں ہوگی، زبان سے بھی نہیں ہوگی. تب جا کے انسان کا روزہ بنتا ہے. کیونکہ روزے کا مطلب ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ وہی روزہ ہے لعلکم تتقون، کہ جس روزے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کو میں قبول کر لوں گا. کہ گناہ جو کراتا ہے انسان سے نفس کراتا ہے اور شیطان کراتا ہے. اللہ پاک نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے، اتنا بڑا احسان فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ دونوں چیزوں کو میں کنٹرول کر رہا ہوں تیرے لیے. اللہ اکبر، دونوں چیزوں کو تیرے لیے کنٹرول کر رہا ہوں. شیطان کو تو میں قید کر دوں گا، تیرے نفس کو، تیری خواہشات کو بھوک سے اور پیاس سے دبا دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ روزہ نہیں ہوا، یہ سبب ہے روزے کا. یہ سبب اس چیز کا ہے جو اصل ہے. آپ اندازہ لگا لیں. ہم اس کو روزہ سمجھتے نہیں. روزہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سبب دیا جو اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تاکہ ہم اس اصل چیز سے بچنے کی پریکٹس کر لیں جو اصل چیز ہے، گناہ نہ ہو. کیونکہ جب نفس اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ابھی پیٹ میں روٹی پڑے گی نا، جب آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیسی کیسی چیزیں خواب میں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، کیسے مثلا دوڑتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور کھانوں کے ساتھ اور مشروب کے ساتھ. ایک دم ہوش آ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے جیسے آدمی کی، ایک دم ہوش آ جائے گا گلاس پانی کا پیتے ہی، نفس ریلیز ہو گیا نا آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسان کیا ہے کہ دیکھ میں نفس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں، شیطان کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں. تب احساس یہ دلایا اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو اصل کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیے. اب تو نے ایک کوشش، ایک صف اپنے اندر جو تیرے اندر ایک طبیعت تیری بن گئی ہے، پورا سال گناہ کرتے 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 تو وہ باقی رہ گئی ہے. اللہ اکبر، وہ موجود ہوتی ہے انسان کی. وہ تب بھی جو تو نے چینج کر لی ہے اپنے اندر سے، نیچر چینج کر لی ہے. ایک آدمی ہے نا، وہ ٹھنڈے پانی نہاتے نہاتے ٹھنڈے پانی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈے پانی کے بغیر بار برف پڑ رہی ہو نا تو ٹھنڈے پانی میں نہانے کا مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، میں نے دیکھا نلکے کے نیچے بیٹھا جو ہے وہ نہا رہا ہے. بڑا تعجب کیا، اتنی سخت سردی یہ آدمی کیسے نہا رہا ہے؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے جناب، یہ پانی نہ ملتا تو مجھے لطف ہی نہ آتا نہانے کا. میں بڑے مزے سے نہا رہا ہے. تو اسی طرح انسان کی جو ہمارے اندر طبیعت یہ ہے، گناہ کرتے کرتے، نافرمانی اللہ کی کرتے 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 وہ نیچر بن جاتی ہے ہمارے اندر سے، ایک فطرت بن جاتی ہے. بالکل جہنم کی آگ کے کھڑے ہوتے ہیں اس فطرت کو، وہ شیطان کو روک دو، نفس کو، فطرت انسان کی ختم ہوتی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے یہ ہمیں دے کر، پورا رمضان 30 دن کہ شیطان کو بھی قید کیا اور ہمارے نفس کا بھی انتظام کیا، کھانا پینا بھی ہمارا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، لیکن فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حقیقت سے جب روزہ شروع کر دے تو پھر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، قولن فعلن، نہ حرام ہوگی بات، نہ حرام کمائی ہوگی، نہ حلال کھانا ہوگا، نہ حرام کچھ چیز ہوگی، کوئی چیز ایسی موجود نہ ہو زندگی میں جب صبح سے لے کے شام تک جس وقت تو روزہ رکھ رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس پہ اتنا آسان کر دیا تیرے لیے کرنا کہ تمہیں نفس تجھے شرارت نہیں کرائے گا، شیطان کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے، اب تمہیں اپنی فطرت پہ غالب آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو گناہ کرا رہے ہیں نا آپ سے اس وقت، جو حرکتیں کرا رہے ہیں، وہ انسان کی نیچر بن گئی ہے، یہ فطرت ایسا ہو گیا کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا میں نے جہنم میں جانا ہے۔ قربان جائے اللہ کی رحمت کے کہ جس نے 30 دن دیکھے، کتنا بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس جہنم سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ نہیں سمجھے بات میری؟ بات یہ ہے روزہ۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جناب، اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ رہا ہے، پیاسا رکھ رہا ہے، یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ کیا ہمارے اس نیچر کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ اور کہ اللہ شیخ والی بات کر رہا ہوں، اللہ اس وقت ہمیں صحیح کرنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ، وہ تو اللہ ہے، اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ 30 دن میں اگر تو نے یہ کام کر لیا دوست، سبحان اللہ، 30 دن میں اگر تو نے ایسے گزار لیا کہ تیری شیٹ پہ کوئی گناہ نہیں آ رہا، کوئی حرام کام نہیں آ رہا، حرام لقمہ نہیں جا رہا، حرام کمائی نہیں آ رہی، کوئی ظلم نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ وعدہ شکنی نہیں آ رہی، کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی چیز جو اللہ نے اپنا قانون بنائے شریعت کے خلاف کوئی تو قانون نہیں کر رہا، ایسا روزہ رکھ لیا تو اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تیری اس نیچر کو، فطرت کو جو فطرت بن گئی ہے، میں صاف کر کے رکھ دوں۔